حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، تسبیح و تحلیل، عظمت و جلال اس ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو تنے تنہا پورے کائنات کا خالق و مالک، مدبر اور پالنہار ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو ساقی کوثر، شافع محشر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کے آل، اصحاب اور آپ کی تمام ذریات پر، اللہم صلی علی محمد بارک وسلم۔ حاضرین جمعہ و عزیزان ملت اسلامیہ، انسان کی زندگی اور موت کا فیصلہ اللہ رب العالمین کے اختیار اور اس کے ہاتھ میں ہے۔ انسان کو اس دنیا میں کتنا رہنا ہے، کتنے ایام، کتنے سال گزارنے ہیں، وہ سب اللہ رب العالمین کے ہاں ایک وقت متعین ہے، اور جب اس کی عمر پوری ہو جائے گی اور اس کی زندگی کی میعاد ختم ہو جائے گی تو اس کے پاس موت کا آہنی پنجہ آ پہنچے گا، اور جب موت آئے گی تو وقت متعینہ پر آئے گی، نہ ایک لمحہ آگے ہوگی نہ ایک لمحہ پیچھے ہوگی۔ اور اسی بات کو اللہ رب العالمین نے اپنے بندے کو قرآن مجید کے اندر جا بجا رہنمائی فرمائی ہے، اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون۔ اے اولاد آدم، جب تیری موت کا وقت آئے گا تو ایک لمحہ نہ پیچھے ہوگا، ایک لمحہ نہ آگے ہوگا، بلکہ طے شدہ وقت کے مطابق تیری روح قبض عنصری سے پرواز ہو جائے گی، تیری روح کو قبض کر لیا جائے گا۔ ویسے تو اس دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے، بڑی بڑی قومیں اور جماعتیں جو اس دنیا میں وجود پذیر ہوئیں اور انہوں نے اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کا عہد کیا، ہمیشہ رہنے کا وعدہ کیا، اور ان کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس دنیا میں ہم ہمیشہ رہیں گے، ہمیں موت نہیں آئے گی۔ لیکن چشم فلک نے دیکھا کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت وہ لوگ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اگرچہ ان کی عمر، ان کی زندگی ہم لوگوں کی عمر اور زندگی کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ تھی۔ تو سبھی لوگ مرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن ہاں کچھ موتیں ایسی ہوا کرتی ہیں جس کا تصور ہی انسان کے دل کو دہلا دیا کرتی ہے۔ ان اموات میں سے حادثے کی موت اور اچانک کی موت ہے، اور یہ اچانک کی موت چاہے دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے آ جائے، یا کسی حادثے کی وجہ سے آئے، ڈوب کر کے آئے، جل کر کے آئے، یا کسی ملبے کے نیچے دب کر کے آئے، جتنے بھی اچانک کی اموات ہیں، حادثاتی موتیں ہیں، ان تمام اموات سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ کیوں پناہ مانگی ہے؟ اس لیے کہ جب اچانک کسی کی موت واقع ہوتی ہے تو اس کو پھر کسی چیز کا موقع نہیں ملتا ہے، نہ وہ توبہ استغفار کر سکتا ہے، نہ وہ وصیت کر سکتا ہے، نہ اپنے گناہوں کی وہ معافی کروا سکتا ہے۔ موت آئی، پہلواں بھی چل دیے، خوبصورت نوجواں بھی چل دیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچانک کی موت سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص روایت کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعاذ من 7 موتات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 موتوں سے پناہ مانگی ہے۔ من موت الفجاۃ ومن لدغ الحیۃ ومن السبع ومن الحرق ومن الغرق، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 موتوں سے پناہ مانگی ہے۔ اس میں سے نمبر 1 اچانک کی موت سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے، لا تاخذنا بغتہ، اے اللہ مجھ کو تو اچانک پکڑ مت لینا، اچانک کی موت سے مجھ کو بچا لینا۔ ومن لدغ الحیۃ، سانپ، زہریلی موذی جانور کے ڈنگ مارنے اور ڈس مارنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے کہ اس کے ڈسنے سے مجھ کو موت آ جائے۔
اور درندہ کے پھاڑنے کی موت سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے، آگ کے جلنے سے موت سے پناہ مانگی ہے، ملبے کے نیچے دب جانے سے موت سے پناہ مانگی ہے، پانی میں ڈوب کر مرنے سے موت کی پناہ مانگی ہے، اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تیری حفاظت میں آتا ہوں کہ میں اونچائی سے گر کر کے ہلاک ہو جاؤں یا کوئی چیز میرے اوپر گر آئے، اور میں اس موت سے بھی پناہ مانگتا ہوں جو میدان جنگ سے بھاگتے ہوئے واقع ہو جائے۔ تو 7 موتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اموات سے پناہ مانگی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اچانک آنے والی بعض موتیں شہادت کی موت ہوا کرتی ہیں، جیسا کہ پچھلے خطبے کے اندر میں نے بیان کیا۔ اچانک کی جو موتیں آتی ہیں، کچھ موتیں ایسی ہیں جن کو اسلام نے شہادت کا درجہ دیا اور کہا کہ یہ آخرت کے شہید ہیں، دنیا کے شہید تو نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کا غسل بھی ہونا ہے، ان کو کفن بھی دینا ہے، ان کی جنازے کی نماز بھی ہونی ہے۔ یہ آخرت کا شہید ہے جو اچانک دنیا سے چلا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں تشریف لے گئے، آپ نے گھر والوں کو دیکھا کہ گھر والے غمزدہ ہیں، مصیبت کا شکار ہیں، اور اس میت کے گھر والوں میں سے کوئی کہہ رہا ہے کہ میری تمنا تھی کہ میرا یہ بھائی میدان جنگ میں شہید ہو جاتا، بستر پر اس کو موت نہ آتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما تعدون الشہید فیکم، اے میرے صحابہ تم شہید کس کو شمار کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ من قتل فی سبیل اللہ فہو شہید، اللہ کے راستے میں جو قتل کر دیا جائے وہ شہید ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شہداء امتی اذا لقلیلون، تب تو میرے امت کے شہداء بڑے تھوڑے اور کم ہوں گے۔ اے میرے صحابہ یاد رکھو میرے امت کا وہ شخص بھی شہید ہے جو طاعون کے مرض کا شکار ہو کر کے فوت ہو جائے، میرے امت کا وہ بھی شہید ہے جو پانی میں ڈوب کر کے مر جائے، میرے امت کا وہ بھی شہید ہے جو ملبے کے نیچے دب کر کے مر جائے، میری امت کا وہ بھی شہید ہے جو کسی چیز سے ٹکرا کر کے فوت ہو جائے، میری امت کا وہ بھی شہید ہے جو پیٹ کے مرض میں مبتلا ہو کر کے فوت ہو جائے، وہ بھی میری امت کا شہید ہے۔ اور وہ خواتین اسلام بھی شہید ہیں جو بچے کے پیدائش کے وقت فوت ہو جاتی ہیں۔ تو یہ کچھ اچانک کی ایسی اموات ہیں جن کو اسلام نے شہادت کا درجہ دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ آخرت کے شہید ہیں، لیکن اسلام نے اچانک کی موت کو پسند نہیں کیا ہے۔ ایک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ غفلت کی موت سے اپنے آپ کو بچائے، غفلت کی موت سے اپنے آپ کو بچائے، ہم وقت وہ تیار رہے، موت کی تیاری وہ کرتا رہے، موت سے وہ ڈرے نہیں، موت تو آ کر رہے گی، بچ کے وہ جا نہیں سکتا، لہذا موت کی وہ تیاری کرتا رہے، اللہ رب العالمین سے وہ دعا کرتا رہے اللہ مجھ کو اچانک کی موت سے تو بچا لینا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں پہ آپ غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بابرکات پر آپ غور فرمائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں کیا کرتے تھے اس میں ایک دعا یہ تھی اللہم انی اعوذ بک من الہدم واعوذ بک من التردی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچانک کی موت سے پناہ مانگتے تھے، کیوں؟ اس لیے ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موت الفجاعتی اخذت اسف، اچانک کی جو موت ہوتی ہے وہ افسوس والی موت ہوتی ہے، اچانک کی موت افسوس کو پکڑنے والی موت ہوتی ہے، اس لیے افسوس والی یہ موت ہوتی ہے کہ مرنے والا کچھ کہہ نہیں سکتا ہے، نہ کچھ بتا پاتا ہے، موت آئی پہلواں بھی چل دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص کی اچانک موت ہو گئی، دنیا سے رخصت ہو گیا، کہنے والوں نے کہنا شروع کیا ہنی اللہ بڑا مبارک آدمی ہے، خوش نصیب ہے، نہ تو مرض کا شکار ہوا، نہ کسی تکلیف کو جھیلا، نہ پریشانی کو اٹھایا، موت آئی فوراً وہ رخصت ہو گیا، اس پر کوئی پریشانی، کوئی آفت، کوئی آزمائش اس کے اوپر نہیں آئی، ہنی اللہ۔ لوگوں نے اس کی تعریف کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیسے معلوم کہ اس کی یہ موت اس کے لیے مبارکباد والی موت ہے، اس کی موت قابل رشک موت ہے؟ یاد رکھو ممکن ہے کہ وہ بیمار ہو کر کے فوت ہوتا، ہو سکتا ہے کہ وہ توبہ استغفار کر لیتا، بیمار ہو کر کے فوت ہوتا، ہو سکتا ہے اپنے ورثہ کو، اپنی اولاد کو، اپنے بھائیوں کو وہ کچھ وصیت کر لیتا، بیمار ہو کر کے فوت ہوتا، ممکن ہے کہ اس کی یہ بیماری اس کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک کی موت کو پسند نہیں فرمایا ہے۔ ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اچانک موتیں ہوئی ہیں۔ ایک صحابی مائی عائشہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہتے یا رسول اللہ
میری والدہ کا انتقال ہو گیا، میری ماں فوت ہو گئی، اور مجھے یقین ہے کہ اگر میں اپنی ماں تک پہنچ پاتا اور اپنے ماں سے بات کرنے کا مجھ کو موقع ملتا تو میری ماں اس قدر نیک اور دیندار تھی، وہ ضرور کہتی میرے بیٹے میرے موت کا وقت قریب آ چکا ہے، لہٰذا میری جانب سے تو صدقہ اور خیرات کر دینا۔ مجھ کو یقین ہے کہ میری ماں اس قدر وہ صدقات و خیرات کیا کرتی تھی، مجھ کو صدقہ کرنے کی وصیت کرتی، یا رسول اللہ اس کو اچانک موت آ گئی، کچھ مجھ سے کہہ نہ سکی، کیا میں اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین ایسی اولاد ہر ماں کو دے، ہر اولاد نیک اور صالح ہو، اپنے فوت شدہ ماں باپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ بنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اگر تم اپنی فوت شدہ ماں کی طرف سے صدقہ اور خیرات کرو گے، انشاءاللہ رحمان اس کا اجر، اس کا ثواب تم کو بھی پہنچے گا، تمہاری ماں کو بھی پہنچے گا۔ میرے بھائیوں، صدقات و خیرات کیا کرو۔ انسان جب مرے گا، موت آ جائے گی تو کس چیز کی تمنا کرے گا؟ نماز پڑھنے کی، زکوٰۃ دینے کی، حج کرنے کی، صلہ رحمی کرنے کی؟ نہیں، قرآن نے ایک ہی بات کہی، جب انسان کا جب موت کا وقت قریب آئے گا تو فرشتوں سے کہے گا، ملک الموت سے کہے گا لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے ملک الموت اس موت کو ذرا پیچھے کر دے۔ کیوں پیچھے کر دے؟ فاصدق واکن من الصالحین، میں صدقہ اور خیرات کر لوں۔ تو صدقہ اور خیرات کرتے رہنا چاہیے، یہ بڑا محبوب ترین عمل ہے، اللہ رب العالمین کے غضب کو ٹھنڈا کر دینے والا یہ عمل ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک کی موت سے پناہ مانگی، اور یہ موت، اس سے ہمیں ڈرنا نہیں بلکہ موت کی ہمیں آپ کو تیاری کرنا ہے۔ اور سب سے بڑا عقل مند آدمی جانتے ہیں کون ہے؟ کون عقل مند ہو سکتا ہے؟ جو دنیا کی بات کرے، جو پراپرٹی کی بات کرے، جو وہ یہ کہے کہ میں فلاں فلاں کو بیوقوف بنا کر کے میں نے اتنے پیسے اس سے ایٹ لیے، وہ ہوشیار اور وہ چالاک آدمی ہے؟ نہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے، ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، صحابہ کرام کا مجمع ہے، عبداللہ ابن عمر بیٹھے ہیں، نبی کے صحابہ بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کچھ سمجھا رہے ہیں، دین کی بات بتا رہے ہیں، اور سارے صحابہ میں سے ایک صحابی اللہ کے نبی کی مجلس میں آئے اور کہتے السلام علیکم یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلامتی ہو۔ پھر اس کے بعد سوال کرتے ہیں ای المؤمنین افضل یا رسول اللہ، مسلمانوں میں سے افضل ترین مومن کون ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا احسنہم خلقا، سب سے اچھا مومن، کامل ترین مومن وہ ہے جس کا اخلاق، جس کا کردار، جس کا گفتار اچھا ہو، وہ سب سے کامل ترین مومن ہے۔ آج ہمارا اچھا اخلاق ہے، اچھا کردار ہے، اچھے چال چلن کی ہم مالک ہیں، لیکن غیروں کے لیے ہیں، اپنوں کے لیے نہیں ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے نہیں ہیں، اپنے بیوی اور بچوں کے لیے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل ترین مومن وہ شخص ہے جو اپنے بیوی اور بچوں کے لیے اچھا ہو، اپنے بیوی اور بچوں کے حق میں جو بہتر ہو، جس کا اخلاق اور کردار اچھا ہو۔ یہ نہیں کہ وہ انسان جب گھر کے باہر نکلتا ہے اخلاق کے پھول نچھاور کر دیتا ہے، مسکرا کر بات کرتا ہے، تبسم کے ساتھ پیش آتا ہے، خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کرتا ہے، اور گھر میں جیسے ہی داخل ہوتا ہے غیظ و غضب اپنے چہرے پر ڈال لیتا ہے، ایسے شخص کو اسلام نے پسند نہیں کیا۔ تو صحابی نے کہا کہ کون سا مومن افضل ہے؟ تو نبی نے کہا جس کا اخلاق اچھا ہے وہ افضل ہے۔ اس مسلمان نے دوسرا سوال کیا ای المؤمنین اکیس یا رسول اللہ، مومنوں میں سے سب سے چالاک مومن کون سا ہے، سب سے ہوشیار مومن کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا اکثرہم للموت ذکرہ، مومنوں میں سے سب سے زیادہ چالاک، ہوشیار، عقل مند وہ مومن ہے جو موت کو یاد کرتا ہے۔ واحسنہم لما بعدہ استعدادا اولئک الاکیاس، اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے وہ تیاری کرتا ہے، وہی سب سے زیادہ عقل مند ہے، سب سے زیادہ وہی انسان ہوشیار ہے۔ تو لہٰذا ہم اور آپ اگر ہوشیار ہیں، عقل مند ہیں، تو ہمیں اور آپ کو ہمیشہ تیار رہنا چاہیے، موت کو یاد کرتے رہنا چاہیے، اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے ہم اور آپ اپنے آپ کو تیار کر لیں، کیونکہ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے تھے، ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجمع کو دیکھا، لوگ وہاں پر اکٹھے ہیں، نبی کائنات نے پوچھا الا مجتمع ہؤلاء،
اے میرے صحابہ وہاں پر بھیڑ لگی ہے، کیا معاملہ ہے، کیا کوئی معاملہ اور واقعہ پیش آ گیا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہاں کوئی معاملہ نہیں ہے، ایسی ویسی کوئی بھیڑ نہیں، الا قبر یحفرونہ، فلاں مسلمان فوت ہو گیا ہے اور اس کی قبر صحابہ کھود رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تیز قدموں کے ساتھ بڑھے۔ صحابہ کا بیان ہے نبی کے قدموں میں اس قدر تیزی تھی کہ رسول اللہ بھی ہمارے ساتھ تھے، اس قدر تیزی کے ساتھ آپ آگے بڑھے کہ صحابہ کی جماعت پیچھے رہ گئی۔ آپ بھیڑ اور مجمع کے پاس پہنچے، لوگوں کو ہٹاتے بچاتے ہوئے آپ قبر کے حوض کے کنارے پر جا کر کے بیٹھ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں قبر کے حوض کے اندر مرکوز ہو گئیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے۔ صحابی کا بیان ہے ہم سیدھا آ کر کے نبی کے سامنے کھڑے ہو گئے، نبی کے چہرے انور کو دیکھ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدلتے ہوئے چہرے کو محسوس کر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ آپ رو رہے تھے اور آپ کے سامنے کی جو زمین ہے وہ زمین آپ کے آنسوؤں سے تر ہو رہی تھی، اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے اپنے چہرے کو اٹھایا اور صحابہ کی جماعت کو دیکھا، اور آپ نے فرمایا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، اے مسلمانوں کی جماعت یہی تمہاری آخری آرام گاہ ہے، یہی تمہاری منزل ہے، چاہے جتنا ہم اور آپ اوپر نیچے کر لیں، زمین آسمان کو ایک کر لیں۔ اور کسی شاعر نے کہا تھا تربت تو میری دور نہ تھی گھر سے، جنازہ نکلا میرا کاندھے بدل بدل کے۔ اللہ اکبر، وہ آخری آرام گاہ، وہاں پہنچنے میں بہت سارے چکر ہمیں اور آپ کو کاٹنے ہوتے ہیں، تو نبی نے کہا یہ آخری منزل ہے، آخری آرام گاہ، اے میرے صحابہ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ موت سے ڈرو، بلکہ آپ نے کہا موت کے لیے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کر لو۔ عبداللہ بن مسعود بیان فرماتے ہیں رات کی تاریکی ہے، میں رات کی تاریکی میں بیدار ہوا، اور چنانچہ جنگ کا موقع ہے، جنگ تبوک کا موقع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر جا کر کے دیکھا، اللہ کے نبی بستر پر نہیں ہے، بستر بالکل ٹھنڈا۔ مجھ کو بڑی تشویش لاحق ہوئی، سفر میں اور جنگل بیابان صحرا میں رسول اللہ کہاں چلے گئے؟ ابو بکر کے خیمے میں گیا، عمر فاروق کے خیمے میں گیا، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، کوئی صحابی مجھ کو نظر نہ آیا۔ میری پریشانی اور بڑھ گئی، کھڑا ہو کر کے میں ذرا کچھ دور چلا تو میں دیکھتا ہوں کہ روشنی نظر آ رہی ہے، چنانچہ اس روشنی کو دیکھ کر کے میں چل پڑا۔ کیا دیکھتا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر اترے ہوئے ہیں، آپ کے صحابہ آپ کے پاس کھڑے ہوئے، جنازہ تیار ہو چکا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا ناولونی صاحبکم، ناولونی صاحبکم، اے میرے صحابہ اپنے بھائی کو اور اس جنازے کو میرے حوالے کرو۔ آپ کے حوالے کیا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کو لحد میں اتارا اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، آپ کی آنکھیں اشکبار ہیں، اور اللہ رب العالمین کو پکار لگاتے ہیں۔ رات کی تاریکی ہے، صحابہ کا مجمع ہے، اور کہتے ہیں اللہم امسیت عنہ راضیا فرض عنہ یا ربی، اے اللہ اس مسلمان سے میں راضی تھا شام ہونے تک، اے اللہ تو بھی اس سے راضی اور خوش ہو جا۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں مجھ کو بڑی تشویش لاحق ہوئی، یہ کون مسلمان ہے؟ ایسی دعا اس کو نبی دے رہے ہیں، وہ تمنا کرتے ہیں کاش کہ آج اس میت کی جگہ پر مرنے والا میں ہوتا، دعا نبی کی ہوتی اور نبی کے ہاتھ میرے لیے اٹھے ہوتے، کاش کہ میں مر گیا ہوتا، میرا جنازہ ہوتا، نبی میری قبر میں اترتے۔ چنانچہ بتانے والوں نے بتایا تم کو نہیں معلوم یہ کس کا جنازہ ہے؟ دو روایتیں آتی ہیں، ایک روایت کے اندر یہ ہے عبداللہ بن مسعود سے کہا گیا یہ وہی آدمی ہے جب زور زور سے بآواز بلند قرآن کی تلاوت کرتا تھا تو لوگ کہتے تھے ذرا آہستہ قرآن پڑھو، یہ وہی مسلمان ہے جب وہ اللہ کا ذکر کرتا یرفع صوتہ بالذکر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، اس کے زبان سے بڑے اونچے الفاظ کے ساتھ اللہ کا ذکر ہوا کرتا تھا۔ یہ وہی آدمی ہے جس کی شکایت لوگوں نے اللہ کے نبی سے کی تھی کہ جب یہ سبحان اللہ کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، اس کے آواز بڑے بلند ہوتے ہیں، ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا انہ اواہ، اے میرے صحابہ یہ بڑا آہو بکا کرنے والا، اپنے رب سے آہو زاری کرنے والا، اپنے رب کو یاد کرنے والا یہ مسلمان ہے، میں اس کو روک نہیں سکتا، یہ اس کا جنازہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ عبداللہ ذوالبجادین کا جنازہ تھا جس کے واسطے
واسطے اللہ کے نبی نے دعا مانگی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اسی بات کا پیغام اور فکر دیا ہے کہ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، موت سے ڈرنا نہیں بلکہ موت کے لیے تیاری ہمیں اور آپ کو کرنا ہے۔ سعد بن معاذ کا نام سنا ہوگا آپ نے، صحابی رسول ہیں، ان کی وفات ہوئی، مٹی ہوئی۔ جب ان کی وفات ہوتی ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا ھذا الذی تحرک لہ العرش، عرش عظیم چرچرا اٹھا، عرش عظیم میں حرکت پیدا ہو گئی، آسمان کے دروازے کھول دیے گئے کہ یہ سعد بن معاذ ہیں، ان کی روح کو آسمان کے جس دروازے سے لے آنا چاہے فرشتے لا سکتے ہیں۔ 70,000 ملائکہ اور فرشتے ان کے جنازہ میں شریک ہونے کے لیے اتر پڑتے ہیں۔ جنازے کو اٹھایا جاتا ہے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جنازہ بڑا ہلکا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا تمہیں کیا معلوم ہے، نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے، یہ جنازہ جو تمہارے کندھوں پر رکھا ہوا ہے، اس جنازے کو اٹھانے والے تم نہیں بلکہ فرشتے اور ملائکہ کی جماعت ہے۔ اللہ اکبر۔ فرشتے جنازے کی نماز اللہ کے نبی نے پڑھائی، قبر کھودنے والے حضرت ابو سعید خدری قبر کو کھود رہے ہیں، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ قبر کو میں کھودتا ہوں، قبر سے خوشبو پھوٹ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ جنازہ پڑھا جاتا ہے، 70,000 ملائکہ نے جنازے کی نماز پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھائی، قبر میں اتارا گیا، اللہ کے نبی نے دعا مانگی، قبر کو برابر کیا گیا، نبی اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ جنازے کی نماز بھی صحابہ نے پڑھی اور صحابہ نے نبی کے ساتھ میت کے لیے دعا بھی مانگی۔ کتنے لوگ جنازے کی نماز پڑھتے ہیں؟ چند ہی نوجوان ہوں گے، چند ہی لوگ ہوں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں؟ جنازے کی نماز مردے کے لیے ہے، آپ کے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے نہیں، ہم تماشا بنے ہیں۔ کبھی ہمارا بھی جنازہ ہوگا اور ہم نے تو ایسوں کو دیکھا ہے کہ جنازہ باپ کا تھا، بیٹا دور کھڑا تھا، بھائی چلو اجازت دینی ہے آپ کو، جیسا کہ لوگوں میں رائج ہے۔ کہا میں نہیں پڑھ سکتا، میں ناپاک ہوں۔ باپ کا جنازہ، بیٹا ناپاک ہے، جنازے کے سے دور کھڑا ہوا ہے۔ تو آج لوگوں کو لگتا ہے جنازہ یہ فلاں کا ہے، لیکن کبھی آپ نے دعا پہ غور کیا؟ کیا کہتا ہے جنازہ پڑھانے والا؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا، اے اللہ ہمارے زندوں کو معاف فرما دے۔ پہلے زندوں کے لیے دعا ہے، وَمَيِّتِنَا، اور جو ہمارے فوت ہو گئے، چاہے ہمارے باپ ہو، دادا ہو، کنبا ہو، قبیلہ ہو، قرابت دار، رشتے دار، جتنے بھی لوگ فوت ہو گئے، اور یہ جنازہ بھی جو مر چکا ہے یہ، اور جو دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کو تو معاف فرما دے۔ وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، جو یہاں حاضر ہے ان کو بھی معاف فرما دے، جو غائب ہے ان کو بھی معاف فرما دے، ہمارے بڑوں کو معاف فرما، وَذَكَرِنَا وَأُنثَانَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، چھوٹوں کو، بڑوں کو، مذکر کو، مؤنث کو، سب کو تو معاف فرما دے۔ اللہم من احییتہ منا فاحی الاسلام، اے اللہ جب تک تو زندہ رکھنا، اسلام پہ زندہ رکھنا، جب موت آئے تو ایمان پر موت ہے، اے اللہ اس میت کے اجر کو تو ضائع نہ کرنا۔ تو جنازہ کی دعا ہمارے لیے بھی ہے، زندوں کے لیے بھی ہے، مردوں کے لیے بھی ہے، حاضر کے لیے بھی ہے، غائب کے لیے بھی ہے۔ عوف بن مالک کیا بیان کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ عوف بن مالک کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں نے جنازے کی نماز پڑھی، اور جنازے کی نماز اللہ کے نبی نے آواز بلند پڑھائی۔ سنن نسائی شریف کی روایت ہے، علماء بھی بیٹھے ہیں، باب الدعا، سنن نسائی شریف باب الدعا کے الفاظ ہیں۔ عوف بن مالک کہتے حفظت من دعائہ، جنازے کی دعا میں نے اللہ کے نبی سے سن کر کے یاد کر لی۔ اللہ اکبر۔ کیا نبی نے کہا؟ اللہ اکبر۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافی واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد۔ اللہ اکبر۔ جنازے کی نماز نبی نے باواز بلند پڑھائی ہے، کیوں؟ صحابہ کو تعلیم دینے کے لیے۔ اور ابھی کا جنازہ جو ہوا، ہٹوا کی تاریخ کا ایسا جنازہ میں نے اپنی زندگی میں تو کبھی نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ بخش دے مرنے والے کو، اللہ صبر دے ان کے گھر والوں کو۔ اس قدر لوگوں کی تعداد، ازدحام اور بھیڑ، یہ ہٹوا کی تاریخ کا ایسا جنازہ تھا، اس سے پچھلے زمانوں میں تو میں نہیں سمجھتا کبھی اتنا جنازے میں بھیڑ کسی کی رہی ہوگی۔ مستقبل میں ہو سکتا ہے کسی کی ہو کہ نہ ہو، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لوگ آئے، کثرت سے لوگ آئے، اور لوگوں نے کہا مولانا آپ بڑے تنگ نظر ہیں، آپ کے عیدگاہ میں ایک صاحب نبی کی بات بتا رہے تھے، لوگوں نے روک دیا۔ ہم نے کہا تمہارا کہنا غلط ہے، اللہ کی قسم میں بھی کھڑا تھا، شیخ انیس بھی کھڑے تھے، اور ہمارے گاؤں کے بزرگ لوگ بھی کھڑے تھے۔ انہوں نے جب تک فضائل کی بات کی، نہ میں نے منع کیا، نہ شیخ انیس نے منع کیا، نہ ہمارے گاؤں کے بزرگوں نے منع کیا۔
جب تک انہوں نے فضیلت کی بات کی، قرآن کی فضائل باتیں بیان کی اور اجر و ثواب کی باتیں کی، ہم نے ان کو نہیں روکا، نہ ہمارے گاؤں کے کسی بزرگوں نے روکا، لیکن جب انہوں نے مسئلے پر بحث کو چھیڑا تو وہاں پر بولنا واجب تھا۔ کیوں واجب تھا؟ کیونکہ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوے پر آنچ آ رہی تھی، نبی کی حدیث پر آنچ آ رہی تھی۔ کہنے والا کہتا ہے کہ جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ نہیں بلکہ دعائے ثنا ہے۔ کیا نبی کی یہی حدیث ہے؟ نبی نے تو کہا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز نہیں بغیر سورہ فاتحہ کے، وہ چاہے وہ فرض ہو، نفل ہو، سنت ہو، جنازے کی نماز ہو، عیدین کی نماز ہو۔ دلیل اس کی ہے صلیت خلف ابن عباس، طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ میں عبداللہ ابن عباس کے پیچھے میں نے جنازے کی نماز پڑھی، فقرأ بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ انہوں نے پڑھی زور سے، وسورۃ ایک سورہ کو ملایا، وجہرا اپنی آواز کو اونچا کیا، حتی اسمعنا اور انہوں نے اپنی آواز کو ہم کو سنایا۔ نماز ختم ہوئی، طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں صفوں کو ہٹا کر کے میں دوڑ کر کے گیا اور میں نے عبداللہ ابن عباس کے ہاتھ کو پکڑا اور میں نے پوچھا کہ تم نے بآواز بلند جنازے کی نماز کیوں پڑھائی؟ کہا مجھ کو معلوم تھا کہ سوال ہوگا، لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ، تم کو تعلیم دینے کے لیے تاکہ تم جان لو اللہ کے نبی کا طریقہ جنازے کی نماز کا ایسا ہی تھا جیسا کہ میں نے تم کو پڑھ کر کے دکھایا اور سنایا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جنازے کی نماز آپ جس سے بھی پڑھوائیں، میں منع نہیں کرتا، کوئی بھی عالم ہو، اور ہو تو اگر اپنا ہو تو اچھی بات ہے، لیکن آپ اس سے کہتے جنازے کی نماز میری وہ پڑھائے جو سورہ فاتحہ پڑھتا ہو، سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں۔ میرے بھائیوں، وہ آخری نماز ہے، جنازے کی نماز ہے، دنیا سے جانے والا بندہ وہ ہے، تو ہماری نماز ایسی ہو کہ سورہ فاتحہ کے وہ ساتھ ہونی چاہیے۔ لوگ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے، کہتے نمازیں نہیں ہیں، اللہ اکبر، تو آپ نماز لکھتے کیوں ہیں؟ اختلافی مسئلے کو اٹھاتے کیوں ہیں آپ؟ یہ کتاب و سنت کا مسئلہ ہے، میں کبھی اختلاف کی بات نہیں کرتا، لیکن جب مسئلے کو چھیڑا جائے گا انشاءاللہ رحمان مسئلے کی وضاحت آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ تو عوف بن مالک نے کہا کہ میں نے اس کو یوں ہی یاد کیا، نبی سے سن کر کے میں نے یاد کر لیا۔ الغرض میرے بھائی وقت ختم ہو چکا ہے، تو موت کی ہمیں اور آپ کو تیاری کرتے رہنا چاہیے۔ ہمیں اور آپ کو نماز ہے، اس کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں ہم اور آپ اس کی تیاری کریں، اور اچانک کی موت سے اللہ رب العالمین کی ہم اور آپ پناہ طلب کریں، اچانک کی موت سے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو بچا کر کے رکھے، محفوظ رکھے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو فکر آخرت کے لیے آخرت کی فکر کرنی ہے، اپنے آپ کو اعمال صالحہ کے ساتھ تیار رکھنا ہے، نیکیاں کرنا ہے، اعمال صالحہ کرنا، صدقات و خیرات کرنا ہے۔ رب العالمین ہمیں اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی ہم نیکیاں کریں اللہ رب العالمین اسے قبول فرمائے، اور جو بھی ابھی اموات ہوئی ہیں اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرما دے، اور ان کے گھر والوں کو رب العالمین صبر جمیل عطا فرمائے، صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین دلوں کو مضبوط اور صبر و تحمل سے بھر دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو نیکیوں پر قائم و دائم رکھے، جب تک ہم اور آپ اس دنیا میں رہیں اعمال صالحہ کرتے رہیں، اور سفر پہ جب بھی آپ نکلیں آپ نیکیاں کرتے رہیں، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ سفر ہر ایک کو درپیش ہوتا ہے، سفر آپ بھی کرتے ہیں، جوان بھی کرتا ہے، بوڑھا بھی کرتا ہے، ہم بھی کرتے ہیں، عورتیں بھی کرتی ہیں، سبھی کرتے ہیں، لیکن جب آپ سفر پہ ہوں تو اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ آپ کی گاڑیوں پہ گانے نہ بجیں، موسیقی کی آواز نہ ہونی چاہیے، بلکہ قرآن کریم کی آیات ہونی چاہیے، آپ قرآن کو سنتے رہیں، کیونکہ نبی کی حدیث ہے من مات علی شیء بعثہ اللہ، انسان جس پر مرے گا اسی کے ساتھ وہ اٹھے گا۔ اگر گانا سنتے ہوئے مر جاؤ گے، گانا سنتے ہوئے اٹھائے جاؤ گے، اگر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے مرو گے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اٹھائے جاؤ گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، جیسا خاتمہ ہوگا ویسے حشر ہوگا۔ رب العالمین ہمیں اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم۔